اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ رعد آیت نمبر 34 and 35. دو آیت پڑھنے جا رہے ہم. آیت نمبر 34. لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لهم من اللہ من واق. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو لہم یعنی ابھی ہم نے اس سے پہلے کی آیت میں جو چیز پڑھے تھے وہ تم لوگوں کو یاد ہے نا کہ ان کے برے اعمال ان کو پلیز کر رہے تھے اور وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہم بالکل صحیح ہے. تو اللہ نے بھی ان کو گمراہی پہ ڈال دیا کیونکہ جس کی طلب ہے ہی نہیں راہ راست پہ آنے کی اس کو زبردستی گھسیٹ کے اللہ نہیں لائے گا. تو ان کو اللہ نے ڈال دیا گمراہی پہ جاؤ. یعنی ڈسپائٹ تو دیا بہت لیکن اب ان کے بارے میں کیا بول رہا ہے. لہم ان کے لیے ہے عذاب مطلب سزا پنشمنٹ فی الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی میں. اللہ کہتا ہے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ. اشق کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی بھاری بہت سخت اور بہت ہارڈ. تو اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر تو عذاب ہوگا ان کو لیکن آخرت کا جو عذاب ہے وہ ہے جو بہت سخت ہے اور بہت لمبا انڈیورنگ. تو وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کے سوا میواق اللہ کے سوا نہیں بلکہ یہاں پر آئے گا کہ اللہ کے خلاف. یعنی اللہ اگر عذاب دے رہا ہے تو تم کو کوئی چاہیے نا جو اللہ کے ساتھ مقابلہ کرے کہ بھئی عذاب ہمارا کم کرو. تو اللہ کہہ رہا وما لہم من اللہ من واق تو ان کے لیے نہیں ہوگا کوئی بھی اللہ کے خلاف جو ان کو بچا سکے. اللہ کے خلاف ویسے کون کھڑا ہو سکتا ہے؟ پوری دنیا اور جہان مل کے بھی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. تو یہاں اللہ نے اب یہ فائنل ان لوگوں کے لیے بتا دیا. For them is a penalty in the life of this world, but harder truly is the chastisement of the hereafter. And defender have they none against Allah. اس کی نوٹ ہے 1853. The consequences of sin may be felt in this life itself. تم نے جو بھی گناہ کمائے اس کا انجام تو تم کو اس دنیا کی زندگی میں محسوس ہوگا. اس کا انجام تو برابر تم کو معلوم پڑے گا. But they are nothing compared to the final penalties in the life to come. لیکن اس دنیا کے اندر جو بھی تم کو مل رہے ہیں انجام کے طور پہ کانسیکوینس کے طور پہ عذاب یا سزائیں یا جو بھی پینلٹیز مل رہی تم کو وہ کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. آخرت کے عذاب اتنے بھیانک ہیں. دنیا میں اگر اللہ پاک کچھ سزا دے کے اگر کسی کو پاک کر دیتا ہے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حدیث نہیں کوٹ کر رہی ہوں جسٹ ایک ایسے ہی بات بول رہی ہوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ وہ زیادہ مطلب اچھا ہے. یعنی کہ جس کے ساتھ ایسا ہو تو وہ بس شکر کرے کہ آخرت کے عذاب سے اگر وہ بچ جاتا ہے تو. یعنی دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. آیت نمبر 35. مثل الجنت التي وعد المتقون تجری من تحتها الانہار
اکولھا دائم وذلھا تلک عقبی الذین تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار. اب یہاں پر اللہ نے جنت کی ایک مثال، ایک پیرابل دیا ہے. مثل الجنتی، جنت کی مثال ایسی ہے، التی وعد المتقون، جس کا کہ اللہ نے وعدہ کیا. وعدہ کیا ہے، پیسیو میں ہے. وعد المتقون، متقون لوگوں کو، یعنی جو تقوی والے لوگ ہیں، رائٹ، یس، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے، وہ متقون جو لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے جنت کا. تجری، تو اس کی مثال کیا ہے؟ اللہ اس کی مثال دے رہا نا جنت کی. تجری من تحتہا الانہار، نہر کا پلورل انہار. الانہار کا مطلب اسپیشل نہریں ہیں وہ، کیونکہ وہ جنت کی نہریں ہیں بھائی. تو تجری، بہتی ہوں گی، من تحتہا الانہار، وہاں مطلب اس کے مطلب جو دامن میں جیسے بہتی ہے نا ندیاں، تو ویسے اللہ کہتا ہے کہ جنت کے اندر اس میں ندیاں، نہریں بہتی ہوں گی. نیچے یعنی ہمیشہ دیکھو پیلسز ہوتے ہیں جو، یا بڑے بڑے مینشنز ہوتے ہیں، تو اوپر سے جب بندہ ویو دیکھتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے کہ اس کی زمین پر مطلب ندیاں اور نہریں بہ رہی ہیں الگ الگ، کوئی شہد کی ہے تو کوئی دودھ کی ہے تو کوئی وائن کی ہے، وہ دنیا کا سڑا ہوا وائن نہیں، تو یعنی بہت ہی اچھا، بہت ہی ٹیسٹی. تو ایسے، اور پانی جو ہے وہ تک کا اتنا کرسٹل کی طرح اور اتنا میٹھا ہوگا. تو ایسی ندیاں، نہریں جو بھی بہ رہی ہوگی اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے اوپر سے، وہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے. تو اللہ کہتا ہے اس کے دامن میں بہ رہی ہوں گی نہریں. اکولھا دائم وذلھا، اکولھا، اکول یعنی اکلا کا مطلب ہے کھانے کی بات ہے نا، ایٹنگ. تو اکولھا، اس کا یعنی کہ مطلب جو پھل ہے جنت کے اندر کے سارے پھل اور میوے، وہ تمام جو ہیں اس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وہ ہمیشہ رہیں گے، نہ تو وہ سڑ جائیں گے، نہ اس کا سیزن چلا جائے گا، اور نہ ہی ایسا ہے کہ بھئی ابھی مطلب بہت ہی بارش نہیں ہوئی ہے تو اب سوکھا پڑا ہے تو فروٹ نہیں ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے کہا گیا اکولھا، اس کے پھل ہوں گے دائمن، ہمیشہ، کبھی بھی یعنی وہ چیز کٹ نہیں ہوگی. وذلھا، یہ دو سے ذل مطلب سایہ، شیڈ، اور شیڈ کی ویلیو بہت ہے ہم کو، کیونکہ اپن جب جاتے ہیں کہیں دھوپ ہوتی تو جلدی سے دیکھتے کہیں جھاڑ ہے کیا، اچھا کہیں پر کوئی ایسی چیز ہے جس کے سائے میں ہم کھڑے رہیں، تو سایہ تلاش کرتے ہیں کہ نہیں ہم. ایسے ہی اللہ کہتا ہے وذلھا، اور اس جنت کے جو سائے ہیں وہ بھی رہیں گے ہمیشہ، کیونکہ دائمن کا مطلب ہے ہمیشگی والا، کبھی نہ ختم ہونے والا، دائمی، کنٹینیوس. تلک عقبی الذی، عقبہ کا مطلب عاقبہ، یعنی عاقبہ یعنی انسان کا آخری انجام. تلک ایسا ہوگا، یعنی کہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ ایسا یہ ہے، دیکھو تلک عقبی الذین اتقوا، تو وہ لوگ، الذین مینس دوز ہو تقوا، یعنی تقوا جو رکھتے، جن میں تقوا ہے، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اللہ کے خفا نہ ہو جائے، ناراض نہ ہو جائے، اس سے اتنی محبت ہے تم کو. ڈنڈے کی بات نہیں ہے یہاں پر کہ اللہ کے ڈنڈے سے ہی ڈر رہے، نہیں، اللہ کی ناراضگی سے ڈر رہے ہیں. تو وہ تقوا جو ہے، تو اللہ وغیرہ تلک عقبی الذین اتقوا، ایسا انجام ہوگا ان لوگوں کا جن میں تقوی ہے. لیکن اب آگے اللہ کہہ رہا وہ مینس اینڈ، وعقبی الکافرین، اور آخرت کا انجام کیا ہے، یعنی سوری کیا بول رہی ہوں میں، کافروں کا انجام کیا ہے، وعقبی الکافرین، اور کافر لوگ جو ہیں ان کا عاقبہ یعنی لاسٹ، ان کا کیا یعنی اینڈ،
وہ کیسا اللہ کہہ رہا. وَأُقْبَلْ كَافِرِينَ النَّارِ, فائر, آگ. تو ہوا نا کانٹراسٹ ہو گیا. وہاں جنت ہے, وہاں پر ایک سے ایک نہریں ہیں, وہاں پھل ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, سائے ہیں, گھنے سائے, گھنے سائے. اور پھر ان کے لیے کہا, اور ان کو کہا جا رہا ہے یہ ان کا مطلب کتنا اچھا انجام ہے دیکھو. اور یہ کافر لوگ جو ہے جنہوں نے کفر کیا اللہ کے کلام کا, اللہ کے قرآن کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ان کا عاقبت جو ہے وہ اقبل کافرین, کافر لوگوں کا جو لاسٹ انجام جو ہے وہ ہے النار, آگ. وہ تو اچھا نہیں ہوا نا, یعنی بہت ہی دیکھو ایک دم الٹ ہے, کانٹراسٹ ہے. اللہ ایسے کانٹراسٹ قرآن میں رکھتا ہے, جنت اور جہنم, پھر کبھی جہنم اور پھر بعد میں جنت. The parable of the garden which the righteous are promised. Beneath it flow rivers, perpetual is the fruits thereof and the shade therein. Such is the end of the righteous, and the end of unbelievers is the fire. اس کی 3 نوٹس ہیں, 1854, 1855 and 1856. 3 notes ہیں. 1854, for the comprehensive meaning of the root akala, literally to eat, یعنی اس کا مطلب ہے to eat, akala. تو یہاں پر یعنی جو روٹ ہمیشہ عربی کے اندر ہے نا, روٹ ورڈ ہوتے جزر, یعنی وہ 3 سے ہوتے ہیں, یعنی کہ جیسے کہ مطلب 3 ورڈ ہوتے ہیں اور اسی سے وہ بنتا ہے مطلب روٹ لیٹر, اسی کے پھر اس روٹ کے اوپر الگ الگ مطلب وہ بنتے جاتے ہیں, بہت سارے ورڈز بنتے ہیں. تو وہ ایک جو 3 لیٹر کا جو بھی ہوئے گا, جیسے سمجھو فعالا, تو ہے نا فا عین لا لام, فعالا, تو اکلا. تو یہ جو ہے یعنی اس کا کمپریہنسو میننگ ہے کہ یعنی وہ کھانے سے تعلق رکھتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ساری چیزیں آ گئی اندر. صرف کھانا نہیں ہے, وہ انجوائے کرنا بھی ہے. ان اٹس ڈیرائیوڈ میننگ, اور اس کا جو میننگ نکالا گیا اٹ مینس فروٹ. ایک تو وہ ہے کہ پھل ملتے, پھر جیسے زندگی کے اندر تم نے کیا کام کیا اس کا بھی تو پھل ہے نا, تو وہ بھی ایک پھل ہے, ایک کھانے والا بھی پھل ہے. اور پھر انجوائمنٹ ہے, جو تم اچھے طرح کے پھل اگر کھا رہے ہو تو اس میں انجوائمنٹ نہیں ہے کیا, انجوائمنٹ آف آل کائنڈس, اور ویسے بھی انجوائمنٹ آف آل کائنڈس. لیکن وہ انجوائمنٹ دنیا سے ذرا بھی ملتے جلتے نہیں ہوں گے, کیونکہ دنیا کے انجوائمنٹ کے اندر اگر سمجھو کہ تم صحیح طریقے سے, حلال طریقے سے بھی انجوائمنٹ اگر حاصل کر رہے ہو, کہ چلو جاتے ہیں اور پھر تھیم پارک میں جاتے ہیں, سب رائڈز میں بیٹھتے ہیں, یا پھر مطلب کوئی بھی جگہ پہ جاتے ہو گھومنے پھرنے, تو تھکے ماندے واپس آتے ہو, پیروں میں درد ہوتا ہے, تھک جاتے ہو, اتنے تھک جاتے ہو کہ بالکل سو جاتے ہو گھٹ, کچھ بھی کرنے کا پھر دل نہیں ہوتا. تو یہ وہ انجوائمنٹ نہیں ہے. جنت کے انجوائمنٹ جو ہر طرح کے اچھے وہ ایسے ہوں گے جس کو بندے کو بہت اچھا لگے گا, اس کو بہت ہی وہ مطلب اس چیز کو انجوائے کرے گا, پھل ہو, کھانا ہو, یا کوئی بھی طرح کے انجوائمنٹ ہو, اسپرچل ایز ویل ایز ادر. اب روحانی بھی ہوں گے, کیونکہ روحانی ہوں گے کہ بھئی رسول یا سارے جو بھی نبی پیغمبر وہ سب تم کو مل رہے ہیں, تم ان کے ساتھ بھی بیٹھ رہے ہو. پھر اللہ کا اگر دیدار ہو رہا ہے تو وہ تو اور سب سے بڑا انجوائمنٹ, سب سے بڑا مطلب بیسٹ جو ہے وہ اللہ کا دیدار ہے. The joys of heaven are not like the joys of the earth. جو اللہ کے مطلب یہ جو جنت کے, ہیون کے جو بھی خوشیاں ہے, وہ خوشیاں, وہ انجوائمنٹ زمین کے انجوائمنٹ سے کے جیسا بالکل بھی نہیں ہے. تم امیجن بھی کرو گے تو تم وہی امیجن کرو گے جو دنیا میں ہے, اور وہ دنیا کا اس کے لیے بولا گیا نہیں, بالکل بھی نہیں. وچ فیڈ اوے اور کلوائے, یا تو پھر وہ مطلب تم کو وہ انجوائمنٹ رہتا ہی نہیں ہے, یا تمہارا جی بھر جاتا ہے, یا تم اکتا جاتے ہو. The joys of heaven are pure. ایک تو گندے نہیں ہے نا وہ,
دنیا کے انجوائمنٹ میں گندگی بھی آ جاتی ہے بھائی، موویاں اور ایسے سب گانے، ناچ اور کلبوں میں جانا اور سب گندگا، تو یہ گندی نہیں ہوئی بات. لیکن ہیون کے جو جوائز ہے، خوشیاں، وہ بہت ہی پاکیزہ ہے، بہت پیور، لاسٹنگ ہے، اس کا اثر ہمیشہ رہے گا. یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیز کا مطلب ختم ہو گیا، اب تم اب چھوڑو، اب کیا کرنا ہے، ہم کو نہیں جانا ہے اب کہیں بھی. یعنی بندہ پتہ چلا ڈزنی لینڈ سے ہی بیزار ہو گیا کہ ڈزنی لینڈ بھی نہیں جانا ہم کو. ہاں، جیسے ہمارے بچے ہو گئے نا بیزار، تو ایسا بیزارگی والی بات نہیں ہونی، وہ لاسٹنگ ہوگا ادھر. اینڈ وداؤٹ اینی آف دا ڈرا بیکس، اس کے اندر کوئی ڈرا بیکس نہیں ہوں گے کہ اس کے اندر یہ چیز کی کمی رہ گئی، وہ ایسا اس کا، ارے وہ تو اس کے اندر اس طرح سے تھا ہی نہیں، ایسی سب باتیں نہیں ہوں گی. وچ وی ایسوسیٹ ود دا جوائز آف دا سینس، یعنی جو اپنے جو دماغی جو سینس ہوتے ہیں اس کے اندر جو انجوائمنٹ، اس کے ساتھ ہم یہ چیزیں ہمیشہ اپنے دماغ سے بولتے رہتے ہیں، اس میں یہ ڈرا بیک ہے، اس میں وہ ڈرا بیک ہے. 1855 جو ہے وہ ذلن جو سایہ، shade, literally shade, hence shelter, protection, security. خالی ذلن کا مطلب خالی یہ نہیں ہے، یعنی سایہ خالی نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تمہارے لیے شیلٹر بھی ہے، تم اپنے کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر تم وہاں رہتے ہو، تم بیٹھتے ہو، اور تمہارے لیے بہت اچھا وہاں پر ہے سب کچھ، اور تم کو وہاں پر حفاظت بھی مل رہی ہے، اور تمہیں وہاں پہ سیکیورٹی بھی، امن و امان. آل دیز میننگز آر امپلائڈ. یہ سب کے سب مطلب جو ہے وہ اس پر ذلن پہ آتے ہیں. شیڈ از ون آف دا ڈیلائٹس آف اے گارڈن. یعنی جب ہم کسی باغ میں جاتے ہیں، اور سوچو کہ جب ہم اس کے اندر مطلب باغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں، اور سمجھو دھوپ ہے سر پہ، اور تم فلاورز کی اتنی خوبصورت کیاریاں اور سب، تم گھاس اور سب کچھ ہے، لیکن سر پہ تو دھوپ ہے نا، تو تم وہ باغ میں بھی یہ دیکھو گے کہ کہیں پر کینوپیز بنی ہوئی ہے اور وہاں کچھ بیٹھنے کی بینچز ہے، تو وہاں جا کے بیٹھیں سائے میں. تو وہ سایہ تلاش کرتے ہیں نا. 1856 in this as in other places the fire is contrasted with the garden as misery is contrasted with bliss. یعنی یہ جگہ پہ بھی اور قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہ پر ہے کہ آگ کا وہاں پر اپوزٹ باغ، کہیں پر باغ ہے تو پھر اس کا اپوزٹ دکھایا آگ، پھر کہیں پر بڑے دکھ ہے، تکلیفیں ہے، وہی جہنم کے اندر کی، اور پھر اس دوسری طرف اتنی بڑی نعمتیں ہیں، مطلب بلس ہے، اور اتنا مطلب جنت کے وہ باغات ہیں جہاں پر ایک سے ایک نعمتیں ہیں. تو we can also imagine other incidents in contrast with those of the garden. Example with the fire will be drought, aridity, thirst, instead of beautiful rivers. Pain and suffering, instead of perpetual delight. تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم یہ چیز کا تصور کر سکتے ہیں، اور بھی کہ گارڈن جو ہے اس کے ساتھ اس کا اپوزٹ کیا ہے، آگ. اور آگ سے تم یہ اندازہ لگاؤ کہ جیسے آگ، ڈراؤٹ، جیسے کہیں پر وہ بولتے ہیں نا کال پڑ جاتا ہے اور مطلب بہت سوکھا پڑ جاتا ہے، تو وہاں پر ایریڈیٹی بھی ہوتی ہے، یعنی خشکی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا، بنجر ہو گئی زمین. پھر کیا ہوتا ہے، پیاس، تھرسٹ، پیاس کے مارے لوگ مر جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ خوبصورت نہریں جو اللہ نے کہا جنت میں ہے. تو وہ اس کا اپوزٹ فائر جو ہے اس کے ساتھ یہ سب تمام چیزیں ہیں. پین اینڈ سفرنگ، یعنی کہ بہت ہی پین ہے، بہت ہی عذاب کی سب درد ہے، اور سفرنگ ہے، بہت بھگتنا پڑ رہا ہے. انسٹیڈ آف پرپیچول ڈیلائٹ، وہ خوشیاں، وہ ڈیلائٹ جو کہ دائمی ہے، کنٹینیوس ہے، ایور لاسٹنگ، کبھی نہ ختم ہونے والی. نو پروٹیکشن اگینسٹ دا فیئرسنس آف دا ہیٹ، اور جو آگ کی جو تپش ہے اس سے کہیں کوئی بچایا بھی نہیں جا رہا ہے.
as contrasted with the cool shades. اور جنت کے اندر ہے بڑے ٹھنڈے ٹھنڈے سائے. اگر دنیا میں ایئر کنڈیشن سے ٹھنڈک ہوتی ہے تو وہ تو جنت ہے، وہاں کی کیا بات ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور کول شیڈز وہاں پر ہے، آگ کی جو تپش ہے وہ نہیں، بلکہ کول شیڈز ایور ڈیپننگ ایز یو پروسیڈ ان دا گارڈن. جیسے جیسے تم باغ میں آگے بڑھتے جاؤ گے گھنے ہوتے جائیں گے وہ سائے، اتنے گھنے ہوتے جائیں گے کہ اس کی ٹھنڈک، اس کی خوشبو، اس کا گرین پنا، یعنی اس کا ایک دم اچھا اسٹرانگ گرین کلر، تو ہر چیز جو ہے وہ لبھانے والی ہے، انجوائے کرنے والی ہے. تو اللہ نے اس طرح سے دونوں چیز کا ادھر کانٹراسٹ کر کے ہم کو بتا دیا ہے. اور اب ہم ابن کثیر میں بھی پڑھیں گے انشاءاللہ.